یہ ساتھی ہوں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مبارک ہو, آپ این اے 244 کی سیٹ جیت گئے ہیں. مظہر عباس صاحب آپ سے سوال کریں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو ایک نشست غالباً آپ ہارے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں اور ایک جیتے ہیں. اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, جو ٹرینڈ آپ بتا رہے ہیں, جو صورتحال لگ رہی ہے, ایم کیو ایم نے کل ہی رات جو ہے 18 سیٹوں کا دعویٰ کیا اور ایک جشن بھی منایا. ابھی کیا اطلاع ہے, آپ سمجھ رہے ہیں 18 ہی سیٹیں مل رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں اب تک جو کنفرمیشن ہے نا وہ 14 کی ہے, اور کل رات کو بھی 12 سے 14 کی کنفرمیشن ہمیں اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ کی طرف سے مل گئی تھی, اور کہیں کہیں آر او صاحبان نے بھی کنفرم کر دیا تھا. اچھا, اگر ہمیں بھی اس تاخیر سے بڑی الجھن ہو رہی تھی کہ یہ اس کے پیچھے کوئی ایسا عنصر نہ ہو جو یہ چاہتا ہو کہ نتائج اگر تاخیر سے آئیں گے تو اس میں ایک کنٹروورسی ہے, اس کو متنازع بنایا جائے. اسی لیے خالد بھائی, مصطفیٰ بھائی اور جب ہمارے مشاورت ہوئی تو ہم نے رات کو یہ بات, کیونکہ ہمارے پاس ریزلٹ تقریباً آ گئے تھے, فارم 45 نہیں ملے تھے سب کے, لیکن ریزلٹ اور کاؤنٹ ہمیں مل گیا تھا. تو ہم نے اسی لیے اللہ کا شکر ادا کیا اور عوام کو بھی آگاہ کیا کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, ہم جیتے ہیں, اور جو فارم 45 کے ملنے میں تاخیر ہو رہی ہمیں بھی اس پہ حیرانی ہے اور تھوڑی پریشانی ہے. تو میرے خیال میں 14 تک کنفرمیشن ہے. اب دیکھیں دو اور سیٹوں پر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو کاؤنٹ ہے اس وقت جو سامنے آ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم 16 تک جائیں, 18 تک شاید مشکل ہوگا جانا. مطلب سامنے آئے. ڈاکٹر صاحب آپ مطمئن ہیں؟ موسٹلی دھاندلی کے الزامات بھی کہیں نہ کہیں لگ رہے ہیں, آپ لوگ مطمئن ہیں ابھی تک جو کراچی میں رزلٹ آ رہے ہیں یا سندھ میں؟ دیکھیں مجھے جو سب سے زیادہ جو میرا مشاہدہ وہ یہ ہے کہ جب ریزلٹ اور کاؤنٹس رات کو ہمیں مل گئے تھے تو یہ جو تاخیر ہوئی نا, اس میں یہ 15 سالوں کی لیگیسی جو سندھ کے وڈیرے جاگیردار اور جو کچے کے ڈاکو جو مصنوعی اکثریت پر ایک تو اتنے سالوں سے بلا شرکت غیر کراچی کے اختیار اور وسائل پر قابض رہے, اور پھر بالآخر انہوں نے کراچی کو ایک کالونی بھی بنایا اور قبضہ کیا, 5% کے ووٹرز ٹرن آؤٹ پر اپنا میئر بھی شہر میں مسلط کر دیا. تو دیکھیں اصل میں تو ان کے لیے مشکل تھا یہ نتائج ہضم کرنا نا. اسی لیے سابق وزیر اعلیٰ بھی کل رات کو دعویٰ کر رہے تھے کہ جو ہے وہ ہم 12 یا 10-12 سیٹوں پر تو ہماری لیڈ ہے, اور میرے خیال میں میئر کراچی نے بھی یہ بات کی تھی نا. سر فاروق صاحب جو تاخیر ہو رہی ہے, سکھر, حیدرآباد, میرپور خاص, ادھر کے آپ کو کیا ریزلٹس ملے ہیں؟ دیکھیں سکھر سے تو ہم نے مبین جمانی صاحب کے حق میں ہم 10 بردار ہو گئے تھے نا, ریٹائر ہوا تھا ہمارا امیدوار. نواب شاہ میرپور خاص سے تو خاص طور پر مجھے پوری امید ہے کہ وہاں سے ہم جیت جائیں گے. اور یہ صوبائی اسمبلی کے بھی حلقوں کے نتائج پوری طرح سے نہیں آئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں تو بات کرنا چاہ رہا ہوں, اب سوال کوئی بھی پوچھ لے کہ اس میں جو 15 سالوں کی لیگیسی میں جو سرکاری افسران اور پولیس کے افسران جو ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے وہ پورے 15 سال انجوائے کیے, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر اپنا زور تو لگا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہاں پر بڑا ایک اہم سوال ہے, وہ آپ سے ضرور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا چاہیں گے. ٹرن آؤٹ کم رہا ہے کراچی میں یا اوور آل سندھ میں 20-20 ہزار ووٹ حاصل کیے ہیں, کیا آپ کے خیال میں ووٹر باہر نہیں کر آپ کا؟ نہیں دیکھیں میرے حلقے میں تو ووٹر ہے ہی 1.5 لاکھ, اور 1.5 لاکھ اگر ووٹر ہے اور اس میں سے اگر سمجھ لیں کہ 50 یا 60 ہزار پڑے ہیں تو یہ 35-40% تک بات جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں باقی علاقوں میں بھی اسی طرح ریشیو 30 اور 40 کے بیچ میں مجھے لگ رہا ہے ایوریج ہے نا, 40 تک بھی ہے. تو اس کی وجہ دیکھیں ایک تو انسرٹنٹی یہ رہی نا, تو یہ سوال 8 فروری کی صبح بھی لوگوں نے پوچھا کہ الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, وہ پوچھیں کہ ووٹ ڈالنے جائیں گے کہ نہ جائیں. تو اتنی انسرٹنٹی رہی, اور اس میں میڈیا میں بھی یہ بحث اتنی گرم رہی, اور پہلا سوال یہ ہوتا تھا ہر ایک سے ہم سب سے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. اور پھر لوگوں کا مجموعی دیکھیں
ایک بیزاری اور وہ تنگ بھی تو تھے نا جو حالات. فاروق صاحب پھر نتائج میں بھی تاخیر ہو رہی ہے, اس کے اوپر بھی تحفظات, کل رات بھی نہیں آئے تھے, پھر آپ لوگوں نے سیلیبریٹ کیوں کیا رات کو؟ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہمارا اکاؤنٹ, ہمارے کاؤنٹنگ ایجنٹ اور وہاں کے آر اوز اور ہمارے لوگ وہاں ہیں, باقی پارٹیوں کے لوگ کے وہاں آفس میں. شہاب بھٹی صاحب آپ سے فاروق ستار صاحب, کوئی رات کو ہاتھ تو نہیں دکھا دیے تھے یا کوئی فال نکل آئی تھی کہ سیلیبریٹ پہلے سے شروع ہو گیا تھا, پتہ چل گیا تھا ہم جیت رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو اتنا اعتماد ہم سب کو ایک دوسرے پر اٹھ گیا ہے نا, ہم سب کا بھی, اور پھر اسی وجہ سے جب ہم آپس میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو عوام بھی کہتے ہیں کہ یار یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ٹائم. تھوڑی آگے کی بات کر لیتے ہیں. ایکسپیکٹیشن ہے سیاسی لوگ ہیں, یہ لوگوں کو امید کی طرف لے جانے کی بجائے بار بار پیچھے لے جاتے ہیں, انہیں آگے لے جانے کی بجائے, انہیں اعتماد دینے کی بجائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے یہ پوچھے, ہم اپنی ماضی کی جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوئی اس سے گریز بھی کریں گے, اس کا اطالعہ کریں گے. ایکسپیکٹیشن آپ کی کتنی ہے مزید سیٹوں کی؟ کہہ رہے ہیں نا, میں نے کہا کہ 18 تک تو ہم نے 18 تک تو قومی اسمبلی کا ہم نے ہدف بھی رکھا, خواہش بھی رکھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سیٹیں ہیں اب تک جو نتائج ہیں وہ 8 سیٹیں ہیں MQM پاکستان کی قومی اسمبلی میں, تو کس کے ساتھ ابھی تک آپ کا جانے کا ارادہ بن رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس, پیپلز پارٹی کے ساتھ, یا آزاد امیدواروں کے ساتھ؟ دیکھیں, میں نے تو مظہر عباس کے سامنے کھل کے کہہ دیا کہ میرے پاس 14 کی کنفرمیشن ہے. میں ہو سکتا ہے کہ میں کہتا 18 کی ہے, لیکن میں نے ایسا نہیں کہا. وہ 4 کی گنجائش اس لیے رکھی کہ بھائی واقعی میں جہاں ابھی تک کنفرمیشن ہمیں نہیں ملی, آپ کو آج کے آفیشیل ریزلٹ ملے, ٹھیک ہے, آپ اس سر چلے جتنی بھی سیٹیں ہوں گی یہ بتائیں کہ وفاق میں آپ کس پارٹی کے ساتھ جائیں گے, مسلم لیگ نون یا کسی اور پارٹی کے ساتھ؟ لیکن اب تک ہم نے جو ایفرٹ کیا نا قومی اتفاق رائے کے لیے, قومی ایجنڈا جس میں فہرست کراچی ہر قومی پالیسی میں ترجیحات میں ہونا چاہیے, کراچی فوکس میں ہونا چاہیے, نظر انداز میں چاہیے. اس وقت تو سبھی کہیں گے کہ ہماری ترجیحات میں کراچی ہے, پھر کیا کریں گے؟ مضبوط ضلع ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے نا. مضبوط کہاں سے کنفرمیشن ملی کہ 14 ابھی آپ کی ہو گئی ہیں تو 4 اضافی بھی ہو سکتی ہیں, یہ کنفرمیشن کہاں سے ملی؟ دیکھیے نا, جو میرے ساتھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہر آفس میں ریزلٹ لینے کے لیے, انہوں نے تمام فارم 45 جو ایکوائر کیے ہیں ان کے سارے پیپر کو کر کے جو باقی جماعتوں کے ووٹ ان کا حساب کتاب لگا کے, چاہے ابھی بھی کچھ 6 حلقوں میں یہ اعلان نہیں ہوا, لیکن میرے پاس جو کنفرمیشن ہے میں نے آپ کے ساتھ وہ بہت کھلے دل کے ساتھ شیئر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات پھر ہم جاننا چاہیں گے, اگر آپ ٹو دی پوائنٹ ہمیں جواب دے سکیں. کراچی ترجیحات اس وقت تو سبھی نے کہنا ہے کہ ہماری ترجیحات میں کراچی ہے, تو پھر آپ کس طرف جائیں گے؟ مسلم لیگ نون پہ اعتبار کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ اسمبلی میں آپ کا جو بھی معاملہ ہے, آپ انڈیپینڈنٹس کے ساتھ جائیں گے؟ ابھی آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے, چلے دل کی بات. جو ہماری سیاسی بصیرت اور اب تک کا تجربہ ہے اس میں یہ 30 پوائنٹ کے ہم وہ جو ہے وہ کچھ ٹائپ کیا معاہدہ کرتے ہیں, یہ سب بیکار ہے نا. ہم نے ایک نقطے کو رکھا ہے آئینی ترمیمی بل یا آئینی پیکج, جو کہ آرٹیکل 140 کو ریڈیفائن کرے اور اختیارات اور وسائل, اور آرٹیکل 160 قومی مالیاتی کمیشن سے جس طرح مرکز کو براہ راست وسائل ملتے ہیں, وفاق کو, وزیر اعظم کو, چاروں وزراء اعلیٰ, چاروں صوبوں کو, اسی طرح 130 میئر 130 میئر اور چیئرمین اور ضلع ہیں, انہیں صوبوں کی محتاجی نہ ہو, ان کا حق انہیں مل جائے. وہ بھی گڈھے کھودنے میں اور گھاس کاٹنے کے لیے لٹنی ہے, وہ بھی شہاب بھٹی صاحب کو جاننا چاہیں. کوئی ایک فاروق ستار صاحب کسی ایک جماعت کا نام بتا سکتے ہیں فیڈرل سطح پہ جس سے آپ نے اتحاد نہ کیا ہو؟ میں کہہ رہا ہوں, ہم نے یہ نوین کراچی کے آئینی ترمیم مل کر مضبوط ضلع مضبوط پاکستان JUI کو کیا ہے, ANP کو کیا ہے, UMLF کو کیا ہے. مجھے امید ہے کہ جو آزاد امیدوار PTI کے اس پر آئے ہیں وہ بھی اس سے راضی ہوں گے. مجھے امید ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور جو MQM 1 پوائنٹ ایجنڈے کی بات کر رہی ہے, یہ تو پاسبل لگ نہیں رہا, اس لیے کہ جس طرح کی پارلیمنٹ ابھر کر سامنے آ رہی ہے, جس طرح کی کمپوزیشن سامنے آ رہی ہے, اس میں آئینی ترمیم تو ہوتی نظر نہیں آ رہی. سوال یہ ہے کہ آپ نے سندھ میں رہنا ہے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے, وہ سیاسی کشیدگی جو ہمیشہ ہم نے سال سے دیکھی ہے, اس سیاسی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے MQM کے پاس کیا فارمولا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو
MQM ने तो पहले भी ये समझा कि वी कैन नॉट विश अवे पीपल्स पार्टी। अगर दही सिंध से उनको वोट पड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि उनका वजूद है, उसको तस्लीम करना चाहिए। हमारी ख्वाहिश रही कि हम दही और शहरी सिंध को आपस में मिलाएं, जो भी गल्फ है जिसकी वजह से भी उसको खत्म करें। मेरे ख्याल में हमने अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी देके ये काम किया है। और जो आखिरी तजुर्बा PDM की हुकूमत में गए, शहबाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब के कहने पर हमने इनके साथ एक तहरीरी, मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था, माहिदा किया, लेकिन उसमें से एक हिक पर भी अमल नहीं हुआ। मेरे ख्याल में मजहर अब्बास इस पर जितना शिद्दत से हमसे ही सवाल था, उससे ज्यादा भारी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सिंध के बड़े पार्टनर की होती। जब तक वो बड़े हैं, जब तक उनके पास अक्सरियत है, जब तक बेनजीर मोहतरमा बेनजीर और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की शहादत का वोट उन्हें मिल रहा है, वो कोई नजरियाती वोट तो है नहीं, कोई डिलीवरी न कराची में है, न लाड़काना, नवाब शाह में। लेकिन डॉक्टर साहब फिर उसके बाद PDM हुकूमत के बाद ये भी हुआ कि शहबाज शरीफ साहब खुद आपके मरकज आए, मुस्लिम लीग नून ने खुद आपसे राब्ता किया और कुछ वर्किंग कोalition पार्टनरशिप की भी बात हो रही थी, साथ इंतखाबात की भी बात हो रही थी। तो कितने इम्कानात है कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ हो सकते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि हम तय करेंगे कि किस इजलास में ये आईनी तरमीमी बिल पेश होगा। अच्छा, फिर मजहर भाई ने कहा कि अगर सिंध में अक्सरियत उनकी है तो और वहाँ स्प्लिट मैंडेट है कौमी असेंबली में, तो आप कैसे आईनी तरमीम बिल के लिए 2/3 से? अच्छा सवाल है। हाँ, मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक फॉल बैक पोजीशन है जिसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। हमने एक सिंपल मेजोरिटी से भी बहुत कुछ हो सकता है। 18वीं तरमीम का जो नाजायज फायदा उठाया कि डेवोल्यूशन की बजाय ये एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हो गया, सूबे अनमैनेजेबल अनविल्डी हो गए। तो देखें, इस मुल्क को चलाने के लिए अगर चीन की मिसाल लें, आप थाईलैंड की लें, फिलिपाइन की लें, आप इंडोनेशिया की लें और वियतनाम की लें, आपको एक चीज पता चलेगी कि उनके शहर, उनके जिले तरक्की के इंजन बने। वो खुद मुख्तार हुए, बावसीला हुए, खुद कफील हुए और बाइख्तियार हुए। तो आप देखें कि उन्होंने तरक्की की, उनका मुल्क आगे गया। पाकिस्तान के जिस माशी बहरान में 130 जिलों को और शहरों को, उनके मेयर और चेयरमैन को बाइख्तियार बावसीला होना, तो उसके लिए एक हमारे पास फॉल बैक पोजीशन, एक और लेजिस्लेशन की, जिसको मैं आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, हमने बड़ा होमवर्क किया इस 1 साल में। लापता आबादी बाजियात की 75 लाख, कौमी असेंबली की सीट कराची की 3 सूबा। मुख्तसरन अगर आप आखिरी सवाल का जवाब दे सकें कि बहादुराबाद मरकज हो या दीगर आपके मराकज हो, वहां पर वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही जिस तरह आप बता रहे हैं। 14 नशिस्तों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो जश्न भी नजर नहीं आ रहा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक्साइटमेंट और जश्न को रोक सको तो रोक लो। अच्छा, रोक सको तो तब्दीली का टाइम आया था, हमारा दौर आएगा, तो आप थोड़ी देर बाद आइएगा। पाकिस्तान ये दौर किसके साथ होगा? मुस्लिम लीग नून के साथ होगा, पीपल्स पार्टी के साथ होगा, इंडिपेंडेंट्स के साथ होगा? ये आपने फैसला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद है।